السلام علیکم بہنوں، کیا حالات ہوا کیا ہیں بہنوں اور بھائیوں؟ بھی واک کے لیے نکلی تھی اور یکدم یہ پیارا سا جوڑا نظر آیا تو میں تو دیکھنے رکی گئی، تو میں نے کہا چلے ایک ویڈیو بنا کے آپ سے بھی شیئر کی جائے. دیکھیں تو ایسٹر ہے یہاں پہ، کل گڈ فرائیڈے ہے ان کا، اور ایسٹر بہار کی آمد تصور کیا جاتا ہے. کل سے لوگ چھٹیوں پہ بھی چلے جائیں گے. یہ دیکھیں یہ پیارا سا جوڑا کائی نکال کے کھا رہا ہے. سمندر یہ جھیل کے پودے جو بھی ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس کو موس کہتے ہیں ویسے انگلش میں. دیکھیے ہے نا پیارا. اپنے آپ میں مگن. یہ دیکھیں یہ ایک اور کپل، یہ بھی سارے کے سارے پکنک موڈ پر آئے ہوئے نکلے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. تو یہاں تھوڑی سی چلتے ہوئے میں آپ کے لیے ریکارڈ کر لیتی ہوں. کہتے ہیں نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ملالی کی دوڑ بس یہ وغدن کی لیک تک. جگہ اتنی پیاری ہے، دل نہیں رکتا، بار بار دل مانگے اور آنے کو دل کہے. اب یہ تو لگتا ہے کہ پوز بنا کے کھڑی ہو گئی ہیں. لک ایٹ دا کلرز. اللہ تعالیٰ نے کائنات انتہائی خوبصورت بنائی ہوئی ہے نا. سوچئے جنت کیا چیز ہوگی اگر دنیا کو اتنی خوبصورتی بخش دی ہے تو. یہ دیکھیں یہ ایک اور خاتون ہے جو اکیلی پیر رہی ہیں. آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں. شروع میں جب میں یہاں آئی تو شام کو عموماً واک کرنے لیک جنیوا کی طرف چلی جاتی تھی، اور ویکینڈز کے ٹائم پہ دنوں میں جنیوا میں تھی. تو وہاں سی گالز ہوتے تھے. یہ ایک پرندہ ہوتا ہے جو بڑی بری سی تیز سی آواز نکالتا ہے، پیاری سی، جیسے آئی ڈونٹ نو پیاری یا بری، لیکن بہرحال کافی تیز چیختی ہوئی اس کی آواز ہوتی ہے. سمندری یہ پانی کا پرندہ ہوتا ہے. کہیں نظر آیا تو میں آپ کے لیے پکچر بناتی ہوں، یہاں بھی کافی ہوتا ہے. تو بڑے وہ اڑتے نظر آتے تھے، مجھے لگتا تھا بیچارے بھوکے ہیں. میں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ میں وہ لمبی بریڈ جسے بگت کہتے ہیں وہ لینا شروع کر دیا تاکہ، اور ان کو خوراک ڈالتی تھی. بڑے مزے سے 4-5 دن تو بڑے آرام سے گزرے، بڑا انجوائے کیا، بڑا خود کو دیالو محسوس کیا اور کہا واہ کیا نیکی کما رہی ہو. یہ دیکھو یہ سارے کے سارے سن بات لینے نکلے ہوئے. ایک دن یہاں سٹی پولیس ہر سٹی میں ہی ہوتی ہے، بٹر گشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹو سیکیور لائن سیکیورٹی سچویشن. تو ایک بڑا ہینڈسم سا بندہ قریب آیا تو کہتا ہے بی بی کیا کر رہی ہیں؟ یہ بی بی تو میں نے خود کو بولا، اس نے تو کہا کہ مادام وہ فیکوا وٹ یو آر ڈوئنگ ان فرینچ. اور میں نے کہا کہ بھئی یہاں کے ہم آپ کے پیارے سے ملک سے مستفید ہو رہے ہیں تو ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا. سوری. تو آپ تو خدمت کا موقع نہیں دے رہے. بہرحال یہ ڈائلاگ میں نے دل میں کہے. بلند آواز میں نے اس کو بتایا کہ بھائی صاحب پرندے بھوکے بڑے ہیں تو میں اس لیے ان کو کھاجا ڈال رہی ہوں، ان کے کھانے پینے کا میں لے کے آتی ہوں، اور یہ صاف ہے اس میں تو کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں سینتر دی یہ منع ہے، ایسا مت کیجیے. میں نے کہا کیوں؟
تو کہتے ہیں کیوں کا جواب تو خیر ہمارے پاس نہیں ہے. یہاں ویسے ایک بڑی عجیب سی چیز میں نے یہ بھی نوٹ کی ہے نا کہ اب ہم پاکستان یا ایون انڈیا سری لنکا اور ان ممالک سے جو ہم لوگ آتے ہیں تو ہمارے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں. ہم کم ریسورسز میں بہت سارا کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں. مطلب اگر ایک بیچارہ کہیں ایڈمن آفیسر یا آفیسر لگ گئی تو وہ فائنینس بھی دیکھے گی اور وہ ریسیپشنسٹ کا کام بھی کرے گی, وہ ایڈمنسٹریشن کا کام بھی کرے گا یا کرے گی. یہاں کے لوگ بڑے جو ان کی ڈیوٹی ہے بس وہاں تک وہ محدود رہیں گے, ان کو اور اضافی نہ وہ بات کرتے ہیں, اور خدا لگتی کہوں تو ان کو نالج بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو بٹ اٹس ناٹ الاؤڈ. اگلے دن تو میں جی اپنے پروفیسر کے پاس پہنچ گئی, ان کا نام تھا جان مارک اگر آپ انگلش میں کریں, بٹ ان فرانس سے جیسے جان مارک. اور اس نے میں نے پوچھا تو اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ پرندوں کو آپ خوراک نہیں ڈال سکتے, بٹ آئی ڈونٹ نو دا ریزن مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ تو بڑا ہی برا ہو گیا. کہتے چلو خیر ہے, ڈونٹ وری, میں اس پہ ریسرچ کر کے بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. اگلے دن آتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے کوشچن پہ بات کریں گے کہ پرندوں کو یہاں خوراک کیوں نہیں ڈالی جا سکتی. تو اس کے بعد پھر ہم کلاس کی طرف لیکچر کی طرف آئیں گے. تو کہتے ہیں کہ اصل میں اگر آپ ان کو خوراک دیں تو جو نیچرل ایکو سسٹم ہے یہاں کا وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. ان کی خوراک فار ایگزامپل جھیل میں ہے, مچھلیاں ہیں, جھیل میں مچھلیاں ہیں, مینڈک ہیں, تو یہ لوگ کنٹرول میں تمام ایکو سسٹم کو یہ کنٹرول میں رکھتے ہیں. لیکن اگر ان کو باہر سے خوراک ملنی شروع ہو جاتی ہے, اب ان کو بریڈ دینا شروع ہو جاتے ہیں, تو اٹ مینس کہ یہ نیچرل طریقے سے اپنا خوراک نہیں لیں گے اور اس کی وجہ سے ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اس حد تک کیئرفل ہوتے ہیں چیزوں کے حوالے سے. چلیں اب میں خاموش ہو کے آپ کو صرف یہ لہروں کا شور سنواتی ہوں, ٹھیک ہے, آپ سنیے. یہ بھائی صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا تنہائی کو انجوائے کر رہے ہیں یا خود کو کوس رہے ہیں کہ تنہا آنے کا فیصلہ ہی کیوں کیا, جس کی وجہ سے میں یہاں اب بور ہو رہا ہوں. لیکن بہرحال شاید پانی کے شور سے مستفید ہو رہا ہوں.